نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے تو وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو اپنا سنت بتایا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ نکاح کتنی ضروری چیز ہے اور نکاح کتنی بابرکت چیز ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں نکاح کے آڑ میں نہ جانے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں، شادی کے نام پر نہ جانے کون کون سی خرافات پیدا ہو چکی ہیں۔ آج میں اس بیان میں آپ لوگوں کو انہی چیزوں کے متعلق بتاؤں گی کہ شادی سے پہلے ہماری بچیاں غیر مردوں کے ساتھ، غیر محرم لڑکوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں۔ میرا یہ پیغام آپ تمام لوگوں کے لیے ہے اور میری یہ گزارش ہے کہ ہر کسی کو یہ ویڈیو آپ لوگ شیئر کریں تاکہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی خرافات ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہمارے معاشرے سے یہ سارے گناہ ایک سرے سے ختم ہو جائیں اور واپس سے اسلامی قانون نافذ ہو سکے۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ اس سے یہ بات صاف صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نکاح ایک بہت ہی نیک کام ہے، خیر و برکت والا کام ہے، اور نکاح واقعی میں برکت کا سبب ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس ڈر سے نکاح نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے پاس تو خود اپنا پیٹ پالنے کے لیے دن اور رات ایک کرنے کے بعد ایک روٹی کا انتظام ہو پاتا ہے، تو پھر جب کسی کو نکاح کر کے اپنے گھر لے کر کے آئیں گے تو پھر اس کی روٹی کا انتظام کس طرح سے کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان جن کے پاس کوئی کام نہیں، وہ یہ سوچ سوچ کر کے نکاح نہیں کرتے کہ ہمارے پاس تو خود اپنا گھر چلانے کی اوقات نہیں، تو اگر ہم کسی کی بیٹی کو لے کر کے آئیں گے تو پھر ہم اس کا گزارا کیسے چلائیں گے۔ لیکن میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ بندوں کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تم یہ تو دیکھو کہ ایک چڑیا جب صبح اٹھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے چونچ میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ صبح اٹھتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ نکل جاتی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھونسلے کو چھوڑ کر کے نکل جاتی ہے، اور اللہ کے یاد میں وہ ہر طرف گھومتی پھرتی اور وہ اپنا بھی پیٹ بھرتی ہے، اور جب وہ شام کو واپس آتی ہے تو اپنے بچے کے لیے بھی وہ اپنے چونچ میں کھانا لے کر کے آتی ہے، جس سے اس کا بھی پیٹ بھرتا ہے، اس کے بچوں کا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ تو جب میرا اللہ ایک چڑیا کو بھوکا نہیں رکھتا، اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے، تو پھر ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سب سے عمدہ مخلوق جو اللہ رب العزت کی ہے وہ انسان ہے۔ جب اللہ چڑیا کے رزق کا انتظام کرتا ہے، چیٹی کے رزق کا انتظام کرتا ہے، ہر ایک پرندے کے رزق کا انتظام کرتا ہے، تو پھر تمہارے رزق کا انتظام اللہ کیسے نہیں کرے گا؟ جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رزق کو تمہاری گردنوں پر لکھ کر کے لٹکا دیا گیا ہے۔ ہر ایک بندے کا رزق اس کی گردن میں تعویذ کی طرح سے لٹکا ہوا ہے، لیکن یہ بندوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کتنا سمجھتے ہیں، بندوں کا عقیدہ کتنا ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اگر تم نکاح کر لیتے ہو تو نکاح واقعی میں اپنے ساتھ خیر و برکت لے کر کے آتی ہے، خوشیاں لے کر کے آتی ہے۔ اور یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ تم جس لڑکی کو نکاح کر کے لے کر کے آ رہے ہو، تمہاری ذمہ داری نہیں کہ تم اسے کیا کھلاؤ گے کیا پلاؤ گے، اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے،
ہے اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے قدم گھر میں پڑتے ہیں تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، رزق کے انبار کھل جاتے ہیں اور ہر طرح سے خوشحالی گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بہانہ کر کے کہ ہمارے پاس خود اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں تو ہم دوسروں کا خیال کیسے رکھیں گے، یہ بہانہ کر کے نکاح سے مت بھاگو، کیونکہ نکاح ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں گندگی ہی پھیلتی جا رہی ہے اور خرافات ہی خرافات پھیلتے جا رہے ہیں۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ دو خاندان ایک ہو جائیں، دو لوگ ایک ہو جائیں اور ایک جب ہو جائیں تو حلال رشتے میں بندھ جائیں اور اس حلال رشتے کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں تعداد زیادہ بڑھے اور اس حلال رشتے کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں گناہوں سے بچیں۔ لیکن نکاح نہ کرنے کو بہانہ بنا بنا کر کے آج ہمارے قوم میں، آج ہمارے معاشرے میں گناہ پر گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، برائیوں پر برائیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں آج ہمارے معاشرے میں جس نے کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا نوجوان نہیں ملتا کہ جو کسی لڑکی کو گھور گھور کر کے نہ دیکھتا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ وقت پر نکاح نہیں کیا گیا۔ نکاح کا وقت ہوتے ہی ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ بچوں کا نکاح کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، اور ماں باپ کی کوتاہی کی وجہ سے اگر بچے گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو ان گناہوں کا وبال ماں باپ کے سر پر بھی پڑے گا، کیونکہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے بچوں کا اچھا رشتہ دیکھ کر کے نکاح کر دیتے، لیکن آپ نے اگر نکاح نہیں کیا یہ کہہ کے کہ ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہوئی ہے، اگر آپ نے یہ بہانہ کیا اور بچیوں کا نکاح وقت پر نہیں کیا جس کی وجہ سے اگر وہ کسی نامحرم کے ساتھ رشتے میں جڑ جاتی ہے، اگر وہ کسی نوجوان کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کا گناہ آپ کے سر پر پڑے گا۔ اس بچی کو تو جو گناہ ہوگا ہوگا ہی، لیکن اس کی وجہ آپ بنیں گے تو آپ کے سروں پر بھی اس کا گناہ ضرور پڑے گا۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے۔ یہ پسند کی شادی کیا چیز ہے؟ پسند کی شادی اسلام میں جائز ہے، لیکن پسند بھی جائز ہونی چاہیے، اس میں جو کام ہو وہ بھی جائز ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ مجھے پسند کی شادی کرنی ہے کہہ کر کے ماں باپ کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے، اور حرام ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے لڑکیاں نامحرم لڑکوں کے ساتھ کبھی اسکول جانے کا بہانہ کر کے، کبھی کالج جانے کا بہانہ کر کے، اور باقاعدہ حجاب لگا کر کے، نقاب لگا کر کے اسلام کو بھی بدنام کرتی ہیں، حجاب اور پردے کو بھی بدنام کرتی ہیں، ماں باپ کو بھی بدنام کرتی ہیں، اپنے مذہب کو بھی بدنام کرتی ہیں، اور غیر محرم لڑکوں کے ساتھ بائک پر گھومنے جاتی ہیں، کبھی پارکوں میں جاتی ہیں۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، میں تمہارے نبی کی نواسی اور تمہاری خیر خواہ ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم جہنم کا ایندھن بنو، میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے نازک جسم کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے، میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے جسم پر آگ کے کوڑے برسائے جائیں۔ اسی لیے میں تم سے یہ باتیں کہہ رہی ہوں۔ میری باتوں سے اگر تمہیں تکلیف ہو تو مجھے معاف کرنا۔ ہمارا کام ہے کہ سچی بات لوگوں تک پہنچا دے، کیونکہ اگر ہم نے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کو آپ تک نہیں پہنچایا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی کٹ گھرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے علم دیا تھا تو تم نے میرے علم کا کیا فائدہ حاصل کیا، اور تم نے میرے بندوں کو میری تعلیم دی یا نہیں دی۔ اسی لیے یہ مجھ پر بھی فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اور جب آپ لوگ اس بات کو سن لے تو آپ پر بھی فرض ہے کہ ان گناہوں سے بچیں۔ میں اپنی اسلام کی مقدس شہزادیوں سے کہنا چاہوں گی کہ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، خدا کے واسطے ماں باپ کو بدنام نہ کرو، اپنے مذہب کو بدنام نہ کرو۔ تم حجاب لگا کر کے نامحرم لڑکوں کے ساتھ، اور معاذ اللہ آج تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نامحرم تو نامحرم غیر مذہب کے لڑکے، کافر اور ہندو قسم کے لڑکے، ان لڑکوں کے ساتھ آپ بائک پر گھومتی ہیں، آپ کار پر گھومتی ہیں، فلموں کو دیکھنے جاتی ہیں، پارکوں میں جاتی ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتی ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتی ہیں اور بار وغیرہ
وغیرہ میں بھی جاتی ہیں معاذ اللہ، اور معاذ اللہ ہر طرح کی گندگی اور غلاظت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہیں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی تنہائی میں ہو تو وہ دونوں صرف تنہا نہیں ہوتے بلکہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جب تم کسی نامحرم لڑکے کے ساتھ گھومنے جاؤ گی، اسکول کے بہانے سے ماں باپ کے آنکھ میں دھول جھونک کر کے اگر جاؤ گی اور نامحرم لڑکے کے ساتھ رہو گی تو ظاہر سی بات ہے تمہارے درمیان جو تیسرا ہوگا وہ شیطان ہوگا، اور شیطان کا کام ہم سبھی جانتے ہیں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور ظاہر سی بات ہے دشمن کبھی خود کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تو جو دشمن ہے وہ ہمارے لیے برا ہی سوچے گا، اور شیطان جب بیچ میں آ گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر زنا ہی وجود میں آئے گا، پھر حرام کاری ہی وجود میں آئے گی، پھر گندگی ہی وجود میں آئے گی، اور حرام ریلیشن کی وجہ سے، حرام کاری کی وجہ سے اگر کوئی بچہ ہو جاتا ہے تو پھر اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس کو پھر لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہ رہ جائے گی، وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو بھی اس غیر رشتے سے اس حمل میں ٹھہرا ہوگا، اگر اس کو آپ نے قتل کر دیا تو اس قتل کا وبال بھی آپ کے سر پر پڑے گا۔ ایک تو یہ گناہ کہ ماں باپ کا دل توڑا، دوسرا تو یہ گناہ کہ اسلام کو بدنام کیا، تیسرا یہ گناہ کہ حرام کاری میں مبتلا ہوئے، اور اس کے باوجود اگر حرام ریلیشن کی وجہ سے اگر آپ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حرام رشتہ ہے، تو پھر آپ بہانے بناتے ہو اور وجہ بتاتے ہو کہ ہم تو منگنی کر چکے ہیں، ہمارا تو انگیجمنٹ ہو چکا ہے، اب تو اگلے مہینے ہماری شادی ہے، ہماری شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے، اور اب ہم اگر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یہ تو حلال رشتہ ہو گیا، ہم تو شادی کرنے والے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ گھوم پھر کر کے، مزے لے کر کے چھوڑ دیں گے، بلکہ ہمارا تو رشتہ بھی فکس ہو چکا ہے، ہماری تو شادی بھی ہونے والی ہے، اور ہم جو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو ہم تو ایک دوسرے کو قرآن کی آیتیں شیئر کرتے ہیں، ہم تو نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گی کہ نماز کی تلقین تمہیں کرنی ہے تو شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو، اگر آیتیں شیئر کرنی ہے تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہیں۔ ابھی تمہارے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ وہ تمہارے لیے ابھی تک نامحرم ہے، کیونکہ منگنی ہو جانا اور انگیجمنٹ ہو جانا یہ کوئی دلیل نہیں کہ نکاح ہو ہی جائے گی، کیونکہ ہم نے بہت ساری منگنیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، بہت سارے رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اسی لیے یہ گارنٹی نہیں کہ وہ تم سے شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، بلکہ ابھی تو بس ایک وعدہ قرار پایا ہے، اور وعدے اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور تم نے اگر اس وعدے کو آڑ بنا کر کے اگر غیر محرم سے بات کرنا شروع کر دیا، اگر اس حرام رشتے کو پائیدار کرنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے گنہگار تم بھی ہوگے، اور جس کے ساتھ تم بات کر رہے ہو وہ بھی گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی تمہارا ساتھ دیتا ہے اس میں تو وہ سب بھی گنہگار ہوں گے۔ آج کل لوگ حرام رشتوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، جب وہ لوگ حرام رشتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر ہمارا تو کام ہے کہ حرام کاری کو روکیں۔ اگر لوگ برائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر ہم اچھائی کرنے سے کیوں پیچھے ہٹے؟ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم جو جانتے ہیں اور جو حق بات ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، اور میری گزارش بھی ہے کہ ان باتوں کو اپنے دل پر اتاریں، اپنے دل پر نہ لیں بلکہ دل پر اتاریں، میری باتوں کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ میری باتوں کو اپنے اصلاح کا ذریعہ بنائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اگر اس طرح کے رشتے میں اگر ہماری کوئی بہن ملوث ہے تو خدا کے واسطے آج ہی توبہ کر لے، اگر بات کر چکی ہے تو توبہ کر لیں، اور جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک آپ اسے نامحرم ہی سمجھیں اور بالکل اس سے کوئی سا بھی کانٹیکٹ کرنے کا قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ آج تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرا جس سے نکاح ہونے والا ہے وہ مجھے بہت چاہتا ہے، مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، وہ آپ کو لمحہ لمحہ کال کرتا ہے اور بے قراری ظاہر کرتا ہے، لیکن یاد رکھو ابھی اگر تم اس سے بات کر رہی ہو، اگر تم نے ابھی اسے ساری باتیں بتا دی، اگر تم نے نکاح سے پہلے اس سے بات کرنا شروع کر دیا تو پھر یاد رکھو کہ نکاح ہو
ہو جانے کے بعد وہ جو تمہارا شوہر بنے گا اس کا دل تم سے بھر چکا ہوگا، کیونکہ نکاح سے پہلے ہی تم نے سارے کام کر لیے، نکاح سے پہلے ہی تم نے ساری باتیں کر لی، اور اب تمہارے پاس نہ باتیں ہوں گی کرنے کو، نہ کوئی کام باقی رہ جائے گا، اور تمہارے شوہر کا دل تم سے بہت جلدی ہی بھر جائے گا، اور پھر نکاح تو کر لے گا لیکن نکاح کرنے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا، ایسا غائب ہوگا کہ ساری دنیا میں تم اگر چراغ لے کر کے ڈھونڈو گی تو پھر وہ تمہیں دوبارہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ان لڑکوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بھولی بھالی لڑکیوں کو، ہماری بہنیں جو ہیں وہ بھولی بھالی ہوتی ہیں، بہت نرم دل ہوتی ہیں، بہت جلد کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، موم بتی کی طرح پگھل جاتی ہیں، کسی کے بھی بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ آج کچھ لڑکے بائک پر گھمانے کا بہانہ کرتے ہیں، کار میں گھمانے کا بہانہ کرتے ہیں، اور زیورات کا لالچ دیتے ہیں، بڑے بڑے محلات کا لالچ دیتے ہیں، مال و دولت کا لالچ دیتے ہیں۔ اے میری بہنوں، غور سے سن لو، اگر تم نے آج زیورات کی لالچ میں آ کر کے، کار اور بائک میں گھومنے کی لالچ میں آ کر کے اگر تم کسی غیر محرم کے ساتھ نکل جاتی ہو، گھومنے جاتی ہو، اور اس غیر محرم کے ساتھ اگر تم نے نکاح بھی کر لیا تو یاد رکھو یہ تمہارا نکاح جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہونے والا، وہ نکاح تمہارا جو ہے وہ چلنے والا نہیں، کیونکہ تم نے نکاح سے پہلے سارے کام کر رکھے ہیں، نکاح سے پہلے ساری بات ہو چکی ہے، اور اب جب تم اس کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بندھ جاؤ گی تو تمہارے شوہر کا دل تم سے بہت ہی جلد بھر جائے گا، اور پھر وہ تمہیں اسی طرح سے لاوارث چھوڑ کر کے چلا جائے گا، نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے قابل رہو گی، کیونکہ تم نے ماں باپ سے بغاوت کی تھی، بغاوت کے بعد تم نے وہ شادی کی تھی، نہ ماں باپ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوگا، نہ سسرال کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوگا، اور تمہارا جو شوہر ہے وہ تو تمہیں چھوڑ کر کب کا چلا چکا ہوگا۔ میں یہاں ایک پیغام دینا چاہوں گی ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ماں باپ ہیں، میرا یہ پیغام آپ سب کے لیے ہے کہ آخر آپ کی بچیاں بگڑ کیوں جاتی ہیں، آخر آپ کے بچے بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اسے پابندی میں رکھا تھا، ہم تو اسے کسی غلط کام کی طرف جانے نہیں دیتے تھے، ہم نے اس کا روٹین بنا رکھا تھا کہ وہ اسکول جاتی، اسکول سے واپس سیدھا گھر آتی، وہ کالج جاتی، کالج سے واپس سیدھا گھر آتی، وہ کہیں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ آپ نے اس کو ریسٹرکشن میں رکھا ہوا تھا، آپ اسے بالکل پابندی میں رکھے ہوئے تھے، لیکن میری بات کو غور سے آج سن لے کہ آپ اگر اپنی بچیوں پر بھروسہ نہیں کرو گے اور اگر انہیں پابندی میں رکھو گے، ان پر ریسٹرکشن لگاؤ گے، تو یاد رکھنا کہ اس طرح کے بچے جو شروعات سے پابندی میں رہے ہوں، اگر انہیں ذرا سی بھی آزادی ملتی ہے تو پھر وہ بہک ہی جاتے ہیں، وہ بھٹک ہی جاتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف ہی چلے جاتے ہیں اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہنا چاہوں گی اپنے بچوں کو اتنی زیادہ پابندی میں مت رکھو کہ جب وہ آزاد ہوں تو بالکل تم سے آزاد ہو کر کے تمہارے خلاف ہو جائیں، تمہارے دشمن بن جائیں، بلکہ اپنے بچوں کو تم آزادی بھی دو اور پابندی میں بھی رکھو، یعنی انہیں اسلام کے دائرے میں رکھو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بیٹیوں کو گھر میں قید کر دو، تم اپنی بچیوں کو قیدی بنا دو، بلکہ اسلام تو پردے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں جس بھی شعبے میں جانا ہے جاؤ، ہم ہر شعبے میں جا سکتے ہیں، ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا طرز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ فاطمی ہونا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ حدود اسلام کے اندر ہی رہ کر کے ہر ایک کام کرنا چاہیے، تب پھر جا کر کے کوئی ہم پر نہ انگلی اٹھا سکتا ہے، اور نہ ہی اگر آپ نے اس طرح سے اپنی بچیوں کی تربیت کی ہوگی تو وہ بچیاں بھی کبھی آپ سے دغا نہیں کریں گی، کبھی آپ کا بھرم نہیں توڑیں گی، کبھی آپ کو معاشرے میں بدنام نہیں کریں گی۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ پابندیوں میں نہ رکھیں بلکہ بھروسہ کریں اور اپنی بچیوں کی بات پر یقین کریں اور انہیں تھوڑی آزادی دیں، لیکن اتنی بھی آزادی نہیں کہ وہ بالکل آوارہ بن جائیں، اور اتنی بھی زیادہ پابندی نہیں کہ جب انہیں ذرا سی آزادی ملی تو پھر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ اگر ماں باپ اپنی بچیوں کو بہت ہی زیادہ پابندی میں رکھتے ہیں اور اگر انہیں ذرا سی بھی چھوٹ مل جاتی ہے تو پھر ان کا غیر محرم لڑکوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ رات رات بھر کمبل کے اندر چھپ کر کے موبائل پر ویڈیو کالز ہونے لگتے ہیں، آڈیو کالز ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے راز کی باتیں شیئر کی جانے لگتی ہیں، ہر طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو آپ
پابندی میں رکھنا چاہتے ہیں تو اسلام نے جیسا پابند بنایا اس حساب سے آپ پابندی میں رکھیں، نہ کہ ایسا کہ زبردستی آپ انہیں گھر میں قید کر دیں۔ آپ اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں تاکہ انہیں ہر وقت یہ پاس اور لحاظ رہے کہ وہ مذہب اسلام سے وابستہ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا مقام جانتی ہو، اپنے ماں باپ کا معاشرے میں مقام جانتی ہو، تاکہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے وہ یہ بات ضرور سوچے کہ اگر میں نے یہ غلط کام کر لیا تو پھر میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا معاشرے میں، اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور میں کیا جواب دوں گی۔ اسی لیے آپ اپنی بچیوں کو جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، لیکن ساتھ میں انہیں دین کی تعلیم ضرور دیں، کیونکہ دین کی تعلیم اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کی بچی ایک اچھی ڈاکٹر تو ہو سکتی ہے، ایک اچھی انجینئر تو ہو سکتی ہے، ایک اچھی ٹیچر تو ہو سکتی ہے، ایک اچھی لائر تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک اچھی اور باپردہ خاتون نہیں ہو سکتی، ایک اچھی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو اپنی بچیوں کو دنیا کی ڈگری حاصل کروانی ہے تو آپ کروائیں، لیکن ساتھ میں آپ قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، تاکہ وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنا ہر ایک قدم اٹھائے اور کبھی بھی آپ کے عزت کو تار تار نہ کرے اور نہ ہی کبھی اپنے مذہب پر بدنما داغ ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔